بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ آنکھ، کان، اولاد، گھر، دولت، حسن، جوانی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا حساب دینا پڑے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم نے مال کہاں خرچ کیا، اگر حسن دیا ہے تو اس کی نمائش تو نہیں کرتے رہے، اس حسن کو ہم دنیا کمانے کا ذریعہ تو نہیں بناتے رہے، اور اگر ہمیں دولت دی ہے تو اس دولت کو ہم نے دنیاوی عیش و عشرت میں ہی خرچ کیا یا اس دولت کے ذریعے کوئی دین کا کام بھی کیا۔ ابو الحسن صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈھال گھر سے نکلے، دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رستے میں ملے، حضرت عمر بھی ملے۔ جب یہ دونوں صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جو تھے یہ اپنے صحابی ابو الحسن کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے اپنے باغ میں ان کو بٹھایا، باغ سے کھجوریں جو تھی وہ توڑیں، ان کو کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے اور ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بنایا۔ جب گوشت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ نے کھایا، تو کھانے کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا، کیا وہ کھانا جو ہم انتہائی بھوک کی وجہ سے کھاتے ہیں، اللہ کے رسول کیا ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک ایک نوالہ اور ایک ایک گھونٹ جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کا ایک نوالہ یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ہم اتنی نعمتیں کھا کر بھی ناشکری کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم جن کو اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ قارون انتہائی مبغوض شخص تھا، اور جب وہ اتراتا ہوا قوم کے اندر نکلا تو قوم کے کچھ نادان بندوں نے اس کی طرف جو تھا وہ بڑی حسرت سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا زیادہ دے رکھا ہے۔ تو جن کو اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ جب ہم ان کو دیکھیں تو صرف ان کو دیکھ کر رشک اور حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ خود سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے۔ تو جب ہم خود سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہماری زبان سے شکر کا کلمہ نکلے گا، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کا ایک گھونٹ، کھانے کا ایک نوالہ کھاتا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جب تم اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، اور وَاشْكُرُوا لِي حکمیہ انداز اختیار کیا گیا کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اگر تم میری ناشکری نہیں کرو گے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اپنی جو بیماری ہے یا اپنی قسم پرسی ہے یا اپنی عاجزی ہے اس کا حال اللہ کے سامنے بیان کریں، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ ہم لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے ہونے کے باوجود ہم لوگوں کے سامنے ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جا بجا اپنا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو شکر کرے گا میرا اس کے شکر کا نفع اس کو نفس کو ہوگا، اس کے گھر کو ہوگا، اس کے خاندان کو ہوگا، اس کے بچوں کو ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے گا بس بے شک اللہ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے، اس کی ہر حال میں تعریف ہونی ہے۔ اگر ہم نے نہیں کی تو اللہ کی بے پناہ مخلوقات ہے جو اس کا شکر ادا کر رہی ہے، جو اس کی تعریف کر رہی ہے، تو ہم اس کی ناشکری کر کے جو ہے وہ اپنے لیے عذاب خرید رہے ہیں۔ اور اگر ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا، ان شکرتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے۔ ایک ایک نعمت کا چلنے کے لیے پاؤں اٹھائیں تو کہیں الحمدللہ، اللہ اگر تو ہمیں یہ توفیق نہ دیتا تو ہم پاؤں کیسے اٹھا سکتے تھے؟ ہم تو دوڑتے بھاگتے ناشکری کرتے ہیں۔ کھانے کا ایک نوالہ جو ہے ہم منہ میں لے کے جاتے ہیں تو اللہ کی کتنی نعمتیں کام کرنے لگتی ہے۔ دانت ہے اس کو چبانے کے لیے، لعاب ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے، معدہ ہے اس کو
جسم کی طاقت بنانے کے لیے، دل ہے اس کو خون بنانے کے لیے، اور جب یہ ہمارے سارے نظام درست کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے الحمدللہ الحمدللہ، شکر اللہ کا، یہ کہنے کی اپنی عادت بنا لیں، اپنی زبان کو شکر کا کلمہ سکھائیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اپنے جسم کو اور اپنی زبان کو ادا کرنے والا بنا دیتے ہیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک نظام اللہ درست کر دیتا ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے، وآمنتم، اور اس پر ایمان لے کے آؤ گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ قدر کرنے والا۔ اللہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ میں نے عورتوں کی عادت دیکھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کی زبان سے ناشکری کی ان کو ایسی عادت پڑی ہوتی ہے نا، اتنی عادت کہ شکر کا کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آتا۔ اور پھر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جس انسان میں زیادہ ناشکری ہوتی ہے نا، شکر کرنے کی عادت نہیں ہوتی، زیادہ تکلیف میں مبتلا بھی وہی انسان ہوتا ہے جس نے اپنے اعضاء کو اپنے رب کے آگے جھکنے کی ترغیب ہی نہیں دی، جس نے اپنے اعضاء کو یہی نہیں سکھایا کہ ان کو بنانے والا مالک کون ہے اور اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کی سزا کی وجہ سے پوری قوم کو اجتماعی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو گھروں کے گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اندر مبتلا ہے۔ اپنے بچوں تک کو لوگوں نے یہ سکھایا ہے کہ کہیں رب کی نعمتوں کا تذکرہ نہ کر دینا بلکہ چھپا کے رکھنا، اور رونا رو کے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رونا رو کر لوگوں سے مانگتے ہیں اور لوگوں سے جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبْإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَاتٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ، سبا ملک کے اندر جو ہے اور ان کے مسکنوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے۔ ان کو 2 باغات دیے تھے رب نے، اور ان کو کیا کہا تھا؟ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُم، من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ، وَاشْکُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرنا جو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ نے پوری قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرنے کی ترغیب اور توفیق مانگنی چاہیے تاکہ ہم شاکرین میں سے ہو جائیں۔